کہ اس پہ کہتے رہے اور کہاں ہم اتنے مجرم بن گئے. پالیسی میں فرق دیکھیں نا کہ جہاں ہم راندہ درگاہ تھے, ہم ہر جگہ ٹیررسٹ تھے, ہم برے تھے. آئی وینٹ ان میرے ہسبینڈ سے کہ ہم نے کسی ہم گئے فورن ٹرپ پہ, تو پوچھا کسی جگہ سے کہ تم کہاں سے ہو, تو میرے ہسبینڈ نے کہا آئی ایم فرام پاکستان. اس نے کہا یعنی کہ ہماری یہ ریپوٹیشن تھی. سو دیکھیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اونلی اے پرسن ہو ہیز دا ویژن اینڈ اس کو کیسے وہ سمجھتا ہے, اس کو کیسے امپلیمنٹ کرتا ہے, اس سے سارا آپ کا امیج چینج ہوتا ہے. وی نیڈ اے لیڈر جو یہ بات سمجھ سکے کہ ہاؤ ٹو پاکستان کا امیج بڑھانا ہے, پاکستان کی ریپوٹیشن کیسے کرنی ہے, کہاں چیزوں کو پاکستان کے انٹرسٹ سے دیکھنا ہے, بجائے یہ کہ ہم ہمیشہ دوسرے کے اینگل اور دوسرے کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے. یعنی کہ ایون ابھی آپ دیکھ لیں کہ ہم نے لاہور میں ایک رپورٹ کے اوپر ایک بندے کو جرنلسٹ کو پکڑ لیا ہے, اور اس کو خیر بیل ہوگی, سب چیز ہوگی, کہ ہم نے صرف رپورٹ پہ, وی ہیڈ نو رائٹ ٹو ڈو دیٹ. ہم نے کیسے ایک شخص کو کہہ دیا کہ سارے رائٹ جو انگلینڈ میں ہوئے ہیں وہ اس بندے کی وجہ سے ہوئے. رائٹ. اچھا, امیجنیشن میں آپ میرا خیال ہے بہت بہتر جا سکتی ہیں کیونکہ آپ جنرل حمید گل صاحب کی بیٹی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ ان کی جگہ ہوتی ہیں تو آپ اپنی اولاد کو اسی طرح ہی جہاد پر بھیجتی؟ میں ابھی بھی بہت زیادہ ہوں, بلکہ میں ایوری رات جب نعت کو سوتی ہوں, نماز میں دعا پڑھتی ہوں, تو اپنے لیے شہادت کی دعا مانگتی ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ دس از دا بیسٹ ڈیتھ جو ایک انسان اپنے لیے سوچ سکتا ہے. ایز اے مسلم آئی ایم اے فرم بلیور. میرے بچے اگر جہاد پہ جانا چاہیں, میں جہاد کے حق میں ہوں. مجھ سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا تھا آپ کے جہاد کے متعلق کیا رائے ہے, تو میں نے کہا تھا میں روح کی گہرائیوں تک جہادی ہوں. تو آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. آئی ایم اسٹل, اینڈ میں اپنے بچے, اپنی جان, اپنی مال, اپنے خاوند, اپنی ذات, ہر چیز کو حاضر کرتی ہوں جہاد کے لیے. اگر ہے کشمیر کے معاملے میں, میں کتابیں لکھتی ہوں, کالمز لکھتی ہوں, میں سب چیزوں میں جس چیز کو کی پروپوننٹ ہوں, آئی ایکچولی بلیو ان اٹ. آئی ایم ناٹ اے بیسیکلی کہ میں کوئی فارمل رائٹر ہوں یا میں اس طرح, میں یہ چیزیں اپنی کنوکشن سے کرتی ہوں. سو آئی ایم اے فرم بلیور ان دیٹ. اینڈ میں اپنے والد کی سوچ سے اس لیے متفق ہوں کہ میں ان کی سوچ کو سمجھتی ہوں. اگر وہ, میں اتنی آزاد خیال ہوں کہ اگر میں ان کی سوچ سے متفق نہ ہوتی تو میں ابھی منہ پہ بھی آپ کو کہہ دیتی. رائٹ. اچھا, عمران خان صاحب کی سیاسی زندگی میں جنرل صاحب کا بڑا فنڈامنٹل رول رہا ہے. جی. آپ کو بطور بیٹی کیا لگتا ہے کہ آج اگر جنرل صاحب زندہ ہوتے تو وہ لائن کی کس سائڈ کھڑے ہوتے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری باتیں نہیں پتہ, اور پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جنرل صاحب کی چیزوں کو فالو کر رہے ہیں. نو, اٹ از ناٹ ٹرو. ہوا یہ تھا, اگر جو ہسٹری میں جائیں اور پرانی بات ہے جو مجھے اپنے والد صاحب سے چیزیں پتہ ہیں, کہ عمران خان صاحب نے میرے والد صاحب کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی تھی وہ پوری نہیں کی, اور وہ ایک ہی کمٹمنٹ تھی کہ ہی ول ناٹ انٹر انٹو پاور پالیٹکس. اینڈ جس وقت میرے والد میری والدہ کو ٹریٹمنٹ کے لیے انگلینڈ لے کے گئے, جو تحریک انصاف بنائی گئی تھی وہ تو سب وہ پاور پالیٹکس نہیں تھی. اس میں بہت سارے لوگ تھے, حکیم سعید تھے, بہت سارے لوگ تھے, وہ پاور پالیٹکس کے لیے کیا ریزنس تھی اس کے؟ یہ تھا کہ ہم نے پریشر گروپ بنانا ہے. اٹ واز بیسیکلی ٹو بی اے پریشر گروپ, جیسے کہ آج کل تھنک ٹینکس ہوتے ہیں یا جس طریقے سے آپ وہ رینڈ کارپوریشن ہے, یہ چیزیں, یہ ایک پریشر گروپ کا آئیڈیا تھا. نیور مینٹ ٹو بی لائک آپ نے پرائم نیور منسٹر بننا ہے. نو نیور آن اوتھ آپس میں بات ہوئی تھی کہ ہم یہ کبھی نہیں کام کریں گے. مائی فادر نیور کیم انٹو پاور. آپ دیکھیے میرے فادر نے کبھی جا کے کوئی عہدہ نہیں لیا, کوئی چیز نہیں کی. ریٹائرمنٹ کے بعد ہی واز آفرڈ گورنر کے عہدے, گورنر پنجاب کے, ان کو بے نظیر صاحبہ نے, ہر سب نے ان کو آفر کیا. جنرل گل حمید یہ نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان کبھی وزیر اعظم بنے. یس, بیکاز ہی سیڈ ہم پریشر پالیٹکس, ہم گورنمنٹس کو ٹریک پہ رکھنے کا کام کریں بجائے یہ کہ ہم خود پاور پالیٹکس میں آ جائیں. اینڈ عمران خان ہیڈ گیون کمٹمنٹ کہ وہ یہ نہیں کرے گا, اور اس نے کیا. انہیں کیوں لگا؟ اینڈ دین میں آپ کو بتاتی ہوں, میرے والد اور میری والدہ, میری مدر کینسر پیشنٹ تھی, ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے ان کو انگلینڈ لے کے گئے ہوئے تھے. پیچھے سے انہوں نے پارٹی اناؤنس کی. اینڈ ابھی آپ نیٹ پہ جائیں, آپ کو پرانے انہی دنوں کے پرانے آپ پیپرز نکالیں, تو انہوں نے پوچھا کہ کیا جنرل حمید گل آپ کے ساتھ ہیں, تو عمران خان صاحب نے کہا آئی ڈونٹ کیری ایکسیس بیگیج. سو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا نا کہ میرے والد صاحب نے ان کو ضرور سپورٹ کیا, ہیلپ کی, گائیڈ کیا فار پریشر پالیٹکس, ناٹ فار پاور پالیٹکس. تو پریشر پالیٹکس کے لیے جنرل صاحب کو عمران خان ہی کیوں موضوع شخصیت؟ بیکاز یو سی ہی تھاٹ کہ وہ ایک کرزمیٹک پرسن ہے, وہ اتنا بڑا کرکٹ کا ہیرو ہے. اٹ واز اے اچھا آئیڈیا تھا کہ آپ یوتھ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. مائی فادر واز اولڈ اینڈ ہی تھاٹ کہ یوتھ کے لیے اٹریکٹ کرنے کے لیے ہم ان کو علامہ اقبال, قائد اعظم, ان چیزوں پہ لے کر آنا ہے. ہم نے وہ ریاست مدینہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ میرے والد کا کانسیپٹ تھا. یہ جو باتیں آپ سنتے ہیں, بٹ یو سی وین یو گیو دیم آئیڈیاز, اور جس کو آپ اور طریقے سے یوز کریں تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مائی فادر, عمران خان کی تو میں آپ کو اتنی بات بتا دیتی ہوں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا رول تھا. عمران خان صاحب نے میرے والد کے وفات پہ کبھی افسوس نہیں کیا, کبھی رابطہ نہیں کیا, میرے والد سے کوئی رابطہ نہیں کیا.
تو آپ مجھے بھیا ہماری فیملی سے ہم کیا آپ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان کے ساتھ, اور نہ ہم نے کبھی کوئی فیور لیا ہے, نہ کبھی میرا جب ڈیپو کا معاملہ ہوا ان کے ٹائم میں لوگ مجھے خود پی ٹی آئی کے لوگوں نے بتایا کہ ایون پی ٹی آئی کے اپنے سرکلز میں ایک دن میں 8 لاکھ اس کی ویورشپ تھی کسی بندے کی. اس نے مجھے بھیجا, اس نے کہا دیکھیں, اور ہم ڈیلیگیشن بنا کے عمران خان صاحب کے پاس گئے ہیں کہ یہ چیز ڈاٹر آف آر ہیرو, تو دس از یہ ان کو اس طرح ہاتھ سے گھسیٹنا اور بری طریقے سے ڈیل کرنا یہ ناقابل برداشت ہے, اس پہ آپ کچھ ایکشن لیں. کوئی جواب نہیں دیا, اور نے کہا کہ دیکھیں گے اٹال دیا بس. اچھا, مجھے اگین وہی کہ اگر جنرل صاحب آج ہوتے تو کن روز میں ہوتے؟ میرے والد صاحب کبھی بھی, میرے والد صاحب کے بالکل سمپل آپ دیکھ لیجیے کہ وہ ایک ہی چیز کو کہتے تھے, وہ کہتے تھے میں نے اس جھنڈے کو سلوٹ کیا, میں نے نوکری فوج کی ہے, میں نے کسی پرائیویٹ نوکری نہیں کی, میں پاکستان کے حق میں. سو اینی تھنگ آپ نے ان کا کردار دیکھا کہ جو پاکستان کے ساتھ تھا, جو امہ کے لیے تھا, جہاں جہاں ان کا جیسا بھی کردار تھا, وہ ہمیشہ اس نے کبھی بھی بلائے نہیں کیا اس چیز کو کہ جو انہوں نے کہی تھی. ان کا اپنا ایکشنز, ان کے اپنے اعمال, ان کے آخری وقت تک, مطلب آپ یقین کریں میرے فادر آخری وقت تک ڈیوٹی پہ تھے. وہ کہتے تھے میں نے وردی اتاری ہے, میں نے قسم نہیں ختم ہوئی میری پاکستان سے وفاداری کی. تو ہی واز لائل ٹو ہز اوتھ جو انہوں نے لیا تھا. تو آج کی جو کرنٹ سچویشن ہے آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ آپ اس ریالٹی کو تسلیم کرتی ہیں کہ عمران خان ورسز آل دا اسٹیٹس کو, اور وہ سب کا سب دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ نہیں, میں نہیں اس کو سمجھتی. میرے اس کو بالکل میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ عمران خان یہ جو پوری چیز ہے, جو سوچ تھاٹ پروسیس چینج ہو رہا ہے, اس کو ٹرانسپورٹ تو کر سکتے ہیں بٹ ڈیلیور نہیں کر سکتے. یہ کریڈٹ اس سے بڑا کریڈٹ, بٹ اوکے فائن, یہ تو کریڈٹ ہم جلد کو بھی دے سکتے ہیں, یہ تو میرے والد کو بھی مل رہا ہے. کریڈٹ تو قوموں کے اندر جب تبدیلی کا ایک مومنٹم آتا ہے, سوچ آتی ہے, تو اس میں چاہے میں آپ کو اس کو فوج کا ایک بڑا اچھا قصہ سنا سکتی ہوں جو کہ شاید آپ کا ویلاگ لمبا ہو جائے, کہ وہ ایک صوبیدار میجر صاحب تھے, وہ چھٹی نہیں جایا کرتے تھے. تو سب پوچھتے تھے, وہ کہتے تھے کہ صوبیدار میجر صاحب کسی صورت نہیں جائیں گے جاتے, کیونکہ وہ کہتے ہیں میرے پیچھے یہ ساری صفائی اور یہ چیزیں کون مینیج کرے گا. انہوں نے کہا اچھا چلیں, کرنل صاحب نے ان کو آرڈر دیا کہ زبردستی چھٹی جائیں گے, چھٹی بھیج دیا گیا. انہوں نے کہا سر آپ بتائیں میرے پیچھے کون اس کو مینیج کرے گا, یہ صفائی نہیں ہوئے گی, یہ کام نہیں ہوگا. انہوں نے کہا آئی ول ہینڈل اٹ. تو جب 1 مہینے کے بعد وہ چھٹی پہ واپس آئے تو دیکھا بہترین چوک کے, وہ جس طرح فوج کا طریقہ ہے لگے ہوئے تھے, ہر چیز وہ ہمارے وہ کہتے ہیں ہر ہلتی چیز کو سلوٹ کرو اور ہر کھڑی چیز کو چونا مار دو, تو وہ چونا لگا ہوا تھا سارا, تمام چیزیں ٹھیک تھیں, ہر چیز سے. تو بڑا امپریس ہونے کا, واقعی آئی ایم امپریس, یہ بندہ جو ہے بڑا بہترین کام کیا میرے ایبسنس میں. یہ کون ہے مجھے سے ملوایا؟ اس نے کہا وہ جو میرے آفس کے باہر گدھا کھڑا ہے نا, یہ وہ ہے. تو بھائی جگہ میں نے گدھا کھڑا کیا. بہت بڑی بات کر رہی ہیں جی, دس از اے فیکٹ. بیکاز وین قومیں اپنی دل کو چینج کرنے پہ آ جاتی ہیں تو یو کین اونلی ٹرانسپورٹ. آپ ایک وہیکل ہیں, آپ اس میں ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں, آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے بیکاز دا ویژن از ناٹ دیئر. اٹ از ناٹ یور ویژن, یو ڈونٹ ہیو دیٹ ویژن, اینڈ انلیس انٹل یو ہیو دیٹ ویژن. کس کے پاس ہے آج ویژن کس کے پاس ہے؟ ویژن نکلے گا نا. مگر ایک بات میں ہم عمران خان کو ڈسکس کریں, میں ان کے پاس نہیں ہے ویژن. چلیں, ہو از دا لیڈنگ فورس؟ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیل. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب بھی آپ ویژن میں کسی کو بھی کہتے ہیں, دیکھیں لیڈنگ فورس کوئی بھی نہیں ہوتی, اس کو آپ سمجھ لیں. اٹ از لائک حالات جب بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں تو اٹ ایکٹس لائک اے اسپنج, جس میں جب پانی آپ دباتے ہیں تو وہ اچھل کے پانی نکلتا ہے. آئی تھنک حالات ول فائنڈ اندر پرسن جو ریپلیسمنٹ ہے, جو صحیح ڈلیور کرے گا. بٹ عمران خان اور دا پریزنٹ سیٹ اپ, اگر میں کہوں نون کی طرف یا ان میں سے کہیں بھی کوئی نہیں ہے ایسا بندہ. اینڈ ہاؤ یو سی اسٹیبلشمنٹس کرنٹ رول؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو اس کو ایک لفظ اردو میں ہوتا ہے نیمے دروں نیمے بروں, یعنی کہ ہاف ہارٹیڈ جو اسٹیپس لیتے ہیں نا, آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ ود اٹ. جو بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے ایک دفعہ آپ ایک روڈ میپ بنا لیں, آپ اس کے مطابق عمل کریں, بٹ یو ہیو ٹو ہیو سم ویژن کہ آپ نے اس طرح چلنا ہے. جو ہم دیکھتے ہیں نا وہ کمپرومائز کی بھی جگہ ہے, کبھی آپ کمپرومائز کرتے ہیں, آپ قوم کو کنفیوز کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ نیڈس ٹو ڈیسائڈ کہ وہ اس ملک کو کس ڈائریکشن میں جانا چاہتے ہیں. اگر وہ اتنا اس میں کنٹرول کر رہے ہیں, اتنا ان کی انوالومنٹ ہے, دیٹ از, ہم اس کو سبجیکٹ کو ڈسکشن میں نہیں لے کر آتے کہ وہ صحیح ہے غلط ہے, مگر اس بات کو ضرور سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا مائنڈ میک اپ کرنا ضروری ہے اگر وہ کوئی کہتے ہیں نا خاطر خواہ کام کرنے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں. ہاؤ یو سی دا آئیڈیا آف 9th May؟ دیکھیے 9th May میں آج اٹس ناؤ بٹوین یو اینڈ می کہ اب ہم ساری سب کو پتہ لگ گیا, بات ہو جائے گی. میرے ہسبینڈ اور میں نے اس دن بات کی تھی جس دن 9th May کا واقعہ ہوا تھا, اینڈ میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ 9th May یہ بالکل غلط بات ہے. یہ پی ٹی آئی کے اور یہ لوگوں کے کو بغیر فوج کی